فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آرزوئے جبرائیل، مؤلف ہیں حجت الاسلام مرزا باقر الحسینی، ترجمہ کیا ہے سید علی شیر نقوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 9ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 213، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 7ویں آرزو جو ہے حاجیوں کو پانی پلانا، اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے پانی پلانے کا ثواب۔ جبرائیل علیہ السلام کی 7ویں آرزو موجودہ حدیث کے تحت یہ تھی کہ وہ حاجیوں کو مراسم حج کے دوران پانی پلاتے، یعنی مکہ، منی اور عرفات میں، جہاں گرمی انتہا کی ہوتی ہے اور خصوصاً موسم گرما تو سوائے پانی کے اور کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی۔ وہ افراد جو مکہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں حاجیوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یقیناً اس دوران حاجیوں کی بہترین خدمت یہی ہوتی ہے کہ ان کو پینے کے لیے پانی مہیا کیا جائے۔ یہی جبرائیل علیہ السلام کی 7ویں اور آخری آرزو ہے۔ یہاں ایک سوال ضرور ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب حاجیوں کو پانی پلانے کا اتنا عظیم ثواب ہے جس کی آرزو جبرائیل بھی کر رہے ہیں، تو خود حج کرنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ حاجیوں کی خدمت کے اور بھی انداز ہو سکتے ہیں، صرف پانی پلانے کی آرزو جبرائیل علیہ السلام نے کیوں کی؟ لہٰذا یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اصل بحث سے پہلے ہم ان سوالوں کے جوابات تلاش کریں۔ نمبر 1، اہمیت حج یعنی زیارت خانہ خدا۔ نمبر 2، پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب۔ ان دو موضوعات میں سے پہلے ہم پیاسوں کو پانی پلانے سے متعلق احادیث نبوی اور روایت ائمہ کی روشنی میں اس عمل کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار پیغمبر اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی پیاسے مومن کو پانی پلائے، جبکہ پیاسا اس قدر قادر بھی ہو کہ خود پانی مہیا کر کے پیاس بجھا سکے، تو اللہ تعالیٰ پانی پلانے والے کو 70,000 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور اگر وہ پیاسا اس پر قادر نہ ہو کہ پانی مہیا کر کے اپنی پیاس کو بجھا سکے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ پانی پلانے والوں کو 10 غلاموں یعنی مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ حیوانوں کو پانی پلانا وضو کرنے سے بہتر ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بلی نزدیک آ کر بیٹھ گئی اور پانی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ بلی پیاسی ہے، لہٰذا آپ نے پانی حیوان کے آگے کر دیا۔ اس حیوان نے پانی پی لیا اور باقی پانی سے آپ نے وضو کیا۔ پیغمبر اسلام کے اس عمل سے 2 چیزوں کی وضاحت ہوئی۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بلی کے پانی پینے سے باقی پانی نجس نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ حیوان کو پانی پلانا وضو کرنے پر اولیت رکھتا ہے۔ اسی واسطے علماء کرام اور مجتہدین اعظام اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جہاں پانی کی صرف اتنی مقدار موجود ہو کہ جو خود انسان کے لیے اور حیوانوں کے پینے کے لیے کافی ہو، اگر اس پانی سے وضو کیا جائے تو انسانوں اور حیوانوں کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو۔ تو اس صورت میں واجب ہے کہ وضو کی جگہ پر تیمم کیا جائے اور پانی انسانوں اور حیوانوں کو پلا دیا جائے۔ روز عاشور پانی پلانے کا ثواب، صفحہ نمبر 215 ہے۔
علامہ مجلسی بہار الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روز عاشور پیاسوں کو پانی پلائے تو وہ ایسے ہے جیسے عاشور کے روز اصحاب امام حسین علیہ السلام کو پانی پلا رہا ہو اور وہ خود امام حسین کے ہمراہ شہید ہوا ہو۔ عالم برزخ میں سب سے مفید کام۔ کتاب کشف الغمہ اور غیات المرام میں روایت کی گئی ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا نے نماز صبح اپنے اصحاب کے ہمراہ پڑھی اور پھر اپنے اصحاب کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، میں نے کل رات اپنے چچا حمزہ اور جعفر ابن ابی طالب کو خواب میں دیکھا کہ وہ انگور اور خرما کھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر اپنے کون سے عمل کو بہترین پایا؟ انہوں نے فرمایا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یہاں پر ہم نے 3 کاموں کو بہترین پایا ہے، اور وہ یہ ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کتاب انوار النعمانیہ میں روایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گناہ گار شخص کسی راستے پر چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا ایک کنویں کے کنارے کھڑا ہوا پانی کی طرف حسرت سے دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ کتا پیاسا ہے، پس اس نے اپنی چادر اتاری اور اس کی ایک طرف لکڑی کا پیالہ بنایا اور اس کی ایک طرف لکڑی کا پیالہ جو اس کے پاس تھا باندھ دیا۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر کو وحی کی کہ جائیں اور اس گناہ گار سے کہیں کہ صرف تیرے اس عمل پر کی وجہ سے جو تو نے میری مخلوق پر رحم کھانے کی بنیاد پر کیا ہے، خدا نے تیری نیکی کو قبول کیا، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تجھے بخش دیا ہے۔ کتاب وسائل شیعہ میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کے پیاسے جگر کو سیراب کرنے یعنی ٹھنڈا کرنے کو بے حد پسند کرتا ہے۔ پس جو کوئی کسی انسان یا حیوان کی پیاس کو بجھائے گا، جس دن خدا کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، خدا اسے اس دن اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ کافر کو بھی پانی پلانا ثواب ہے۔ کتاب وسائل شیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ساتھی سے روایت کی گئی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ مکہ جا رہے تھے۔ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ مکہ جا رہے تھے کہ راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے گرا پڑا ہے۔ امام نے فرمایا، آؤ اس شخص کے پاس چلیں، شاید پیاس کے غلبے کی وجہ سے اس طرح گرا پڑا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص عیسائی ہے۔ امام نے اس سے پوچھا، کیا وہ پیاسا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ امام نے مجھ سے فرمایا، سواری سے اترو اور اس شخص کو پانی پلاؤ۔ میں سواری سے نیچے اترا، اس شخص کو پانی پلایا، پھر سوار ہوا اور امام کے ہمراہ دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا، یہ شخص تو عیسائی تھا، کیا اس کو بھی پانی پلانا چاہیے تھا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، ہر وقت جب تو دیکھے کہ کوئی شخص پیاسا ہے اور کوئی دوسرا اس کو پانی پلانے والا نہیں ہے اور پیاسے کی پانی تک رسائی بھی نہیں، تو وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اسے پانی پلانا چاہیے۔ یہ تو تھی چند مثالیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حج کے ایام کے علاوہ بھی پانی پلانا عظیم ثواب کا باعث ہے۔ دوسرا رخ جو انتہائی قابل توجہ ہے وہ خود خانہ خدا کا حج ہے۔ جیسا کہ جبرائیل آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش میں بشر ہوتا اور مراسم حج کے دوران حاجیوں کو اور زواروں کو پانی پلاتا۔ پس جب حاجیوں کو پانی پلانا اتنا ثواب رکھتا ہے تو خود حج کرنا کتنا ثواب ہوگا۔ اس واسطے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ مکہ کی اہمیت کے بارے میں اور فلسفہ حج کے بارے میں کچھ بحث کریں۔ اہمیت مکہ، صفحہ نمبر 217۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا مکے میں واقع ہے، وہ مکان جو برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں قتادہ اور صدی روایت کرتے ہیں کہ زمین کا پہلا نقطہ جو پیدا کیا گیا وہی جگہ ہے جہاں اس وقت خانہ خدا ہے، اور جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کے بعد مکہ اور باقی زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس بنا پر سب سے پہلا گھر جو اس کرۂ ارض پر بنا وہ خانہ خدا ہے۔ حضرت ابراہیم کی خلقت سے پہلے فرشتے اسی گھر کا طواف کرتے تھے۔ اس وقت اس کا نام بیت
सराख, बैतुल स्वाद रे अलिफ खे, बैतुल सराख था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और उनको हज का हुक्म हुआ तो हज़रत आदम इसी घर का तवाफ़ करते थे। जिस ज़माने में तूफ़ान नूह आया तो फ़रिश्ते उस घर को आसमान की तरफ ले गए जिसका फ़रिश्ते तवाफ़ करते थे। हज़रत नूह के तूफ़ान के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से इसको दोबारा बनाया। बग़ैर एहराम मक्के में दाखिल होना जायज़ नहीं। ये खाने खुदा और मक्का मुअज़्ज़मा खलकत के वक्त से लेकर अब तक खुदाए बुज़ुर्ग व बतर के नज़दीक बड़ी इज़्ज़त व तकरीम वाला घर रहा है। चुनाचे रसूल खुदा ने फ़तेह मक्का के रोज़ फरमाया, परवरदिगार ने इस शहर मुक़द्दस को ज़मीन और आसमान की तख्लीक के रोज़ से मोहतरम बनाया था और क़यामत के दिन तक मोहतरम रहेगा। मुझसे पहले भी किसी के लिए ये जायज़ नहीं था और ना मेरे बाद किसी के लिए जायज़ होगा और ना ही मेरे लिए जायज़ है कि इस शहर में बग़ैर एहराम के दाखिल हो जाऊं, और ये हुक्म क़यामत तक के लिए है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ कहाँ कहाँ पहुँची। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को हज बैतुल्लाह के लिए बुलाएं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मकाम जो आजकल मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर है उस पर खड़े हो गए। इस मकाम ने हज़रत इब्राहीम को इतना बुलंद किया कि अबू कुबैस की पहाड़ के बराबर कर दिया। हज़रत इब्राहीम ने तमाम इंसानों को हज बैतुल्लाह के लिए सदा दी। एजाज़ इलाही से उनकी आवाज़ तमाम इंसानों ने सुनी, यहाँ तक कि क़यामत तक जो नस्लें अभी बापों के सुल्बों में थीं और माओं के रहमों में थीं, उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी। इस्तिक़ामत काबा और इस्तिक़ामत दीन है। सफ़ा नंबर है 219। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, काबे की वजूद से दीन हमेशा मजबूत रहेगा। फ़राइज़ हज की अहमियत। मरहूम सुद्दूक़ रहमतुल्लाह अलैहा किताब मन ला यहज़रुल फ़क़ीह में पैगम्बर अकरम से रिवायत करते हैं कि आपने हज़रत अली से फ़रमाया, या अली, अगर किसी ने इस्तिताअत रखने के बावजूद हज को तर्क किया उसे काफिर समझा जाएगा, क्योंकि ये फ़रमान खुदा है कि जो लोग इस्तिताअत रखते हैं वो खाने खुदा की तरफ जाएं, उन पर लाजिम है कि वो हज बजा लाएं, और अगर किसी ने इसका इनकार किया तो उसने अपना नुकसान किया। अल्लाह ताला इससे बेनियाज है। या अली, अगर कोई हज को बजा लाने में इतनी देर कर दे कि उसे मौत आ जाए तो क़यामत के दिन उसे यहूदी और नसरानी मशहूर किया जाएगा। एक और हदीस में हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से नक़ल की गई है। यह आयत कुरान है, सूरह अल-कहफ़ की आयत नंबर 103। ए रसूल, तुम ये कह दो कि आया मैं तुम्हें उन लोगों के हाल से आगाह करूं जो आमाल की रूह से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। इसकी तफसीर में कहा गया कि सबसे ज़्यादा घाटे में वो शख्स है जिन्होंने हज को तर्क किया। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई है कि आपने फ़रमाया, इस आयत यानी सूरह ताहा की आयत नंबर 124, और हम उनको क़यामत के रोज़ अंधा करके मशहूर करेंगे से मुराद वो अशख़ास हैं जिन्होंने हज के फ़रीज़े को तर्क किया। फ़जीलत हज, सफ़ा नंबर 220। बैतुल्लाह की ज़ियारत वाजिब या मुस्तहब जिस नियत से भी हो उसका अज़ीम अजर सवाब है। इसकी ज़ियारत की अज़मत का अंदाज़ा चंद अक़वाल और अख़बार से वाज़े होता है। नंबर 1, मरहूम फैज़ किताब मुहज्जतुल बैज़ा में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो काबिल माफ़ी नहीं, मगर ये कि गुनाहगार मैदान अरफ़ात अज़मत और शराफत वाली सरज़मीन में खड़े होकर अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। नंबर 2, एक शख्स ने मस्जिदुल हराम में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि किस गुनाहगार का गुनाह सबसे बड़ा है। इमाम ने फरमाया, मोमिनीन में वो शख्स जो 2 जगह अरफ़ा और मुज़दलिफ़ा में तवफ़ुफ़ करे और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करे और बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और वहाँ 2 रकत नमाज बजा लाए और फिर भी ये गुमान करे कि खुदाए अज़्ज़ व जल ने इसे नहीं बख्शा
اس شخص کا گناہ باقی سب افراد سے بڑا اور عظیم ہے۔ نمبر 3، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو حاجی مکے میں حج کی نیت سے داخل ہو تو خداوند عالم اس پر 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ اس شخص کے طواف، نماز اور سعی کی حفاظت کریں، اور جس وقت یہ حاجی عرفات میں توقف کرتا ہے تو یہ فرشتے اس شخص کے دانے شانے پر تھپکی دے کر کہتے ہیں کہ اے فلاں بن فلاں، بتحقیق تمہارے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے گئے ہیں، بس اب آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جا کہ کیا کرے گا، تیرے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آئندہ پر نظر رکھ تاکہ صرف نیکیاں ہی کرے۔ حج میں دیر کرنا۔ سماع کہتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے سماع، تو امسال حج کے لیے کیوں نہ گئی اور کیوں توقف کیا؟ میں نے عرض کیا، کچھ لوگوں کے ساتھ میرا ایک معاملہ چل رہا تھا اور دوسرا مجھے کچھ اور کام بھی آڑے آ گئے، بس اس سال مجھے حج پر جانا نصیب نہیں ہوا، شاید اسی میں بہتری تھی کہ میں امسال حج نہ کروں۔ امام نے فرمایا، اے سماع، خدا کی قسم ایسا نہیں، خدا نے ترک حج میں کوئی بھلائی نہیں رکھی۔ پھر فرمایا، اے سماع، کوئی بھی بندہ خدا زیارت بیت اللہ سے محروم نہیں رہے گا مگر صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے، جنہیں اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، لیکن ترک حج کا گناہ اس سے بھی بڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے مواخذہ کرے گا۔ دوسروں کے حج میں رکاوٹ نہ بنیے۔ ابن عمار کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایک شخص نے حج پر جانے کے سلسلے میں مجھ سے مشورہ کیا۔ وہ شخص کمزور تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ وہ حج پر جانے سے پرہیز کرے۔ امام نے فرمایا، یہ کتنا بہتر ہے کہ اب تم 1 سال تک اس رہنمائی اور اس صلح کی مشورے کی بیماری کو نگاہ میں رکھو۔ بس میں بھی 1 سال کے لیے مریض ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے دینی بھائی کو حج پر جانے سے روکتا ہے یا اس کے فریضہ حج کے بجا لانے میں تاخیر کا باعث بنتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خدا سے ڈرے کہ کہیں دنیا میں مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے اور آخرت میں اس کی سزا نہ بھگتنا پڑے۔ آداب حج، صفحہ نمبر 223 223۔ کسی حج کے لیے سب سے پہلی اور اہم ترین چیز اس کی نیت ہے، یعنی اس کی نیت اور قصد صرف اور صرف رضا الہی ہوں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حج 2 نیتوں پر بجا لایا جا سکتا ہے۔ پہلی نیت، حج صرف اور صرف رضا خدا کے لیے بجا لایا جائے۔ دوسری نیت، حج اس واسطے لایا جائے کہ لوگ اسے حاجی کہیں یا اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے بجا لایا جائے۔ پس جو کوئی حج خالصتاً برائے رضا الہی بجا لاتا ہے، اس کا ثواب خدا پر ہے، اور جو کوئی اپنی غرض و غایت کے لیے یا لوگوں کی خاطر بجا لاتا ہے، اس کا ثواب قیامت کے روز لوگوں ہی سے حاصل کرے۔ اخراجات حج، حج کے سفر کے دوران تمام اخراجات مال حلال سے کیے جائیں، کیونکہ حرام مال سے اخراجات حج کرنے پر حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی مال حرام سے حج بجا لاتا ہے، وہ جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے لا لبیک ولا صادقہ، تیرا لبیک کہاں قبول نہیں، تیرا لبیک کہا قبول نہیں اور نہ ہی تیرا عمل قبول ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی حرام طریقے سے مال و دولت اکٹھی کرے، اس مال میں سے نہ تو صدقہ دیا جا سکتا ہے اور نہ کوئی غلام آزاد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حج و عمرہ بجا لانے کے لیے استعمال میں کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ حرام مال اس شخص کے لیے وبال ہوگا اور آخرت میں آتش جہنم کا سبب ہوگا۔ اخراجات حج کے لیے زیادہ لیت و لال نہ کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمانا ہے، 3 چیزوں کی خرید کے سلسلے میں زیادہ لے دے نہ کریں۔ نمبر 1، قربانی کا جانور خریدتے وقت، نمبر 2، کفن خریدتے وقت، اور نمبر 3، حج کے سفر کے لیے انتظام کرتے وقت۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے نمائندے جو حج کے لیے وسائل سفر کا انتظام کر رہا تھا، اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو چیز سفر حج کے لیے لازم ہے اسے خرید لو اور اس میں زیادہ لیت و لال نہ کرو۔ اخراجات سفر، حج فضول خرچی نہیں،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سفر حج کے لیے میانہ روی اور اعتدال سے خرچ کرنا فضول خرچی نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خرچ میں زیادتی بالکل پسند نہیں کرتا مگر حج اور عمرے کے سوا۔ شاید اس کا فلسفہ یہ ہو کہ حاجی جب سفر حج پر جائے تو کریمانہ طریقہ اختیار کرے اور یہ جان لے کہ اس سفر پر جو بھی خرچ سفر ہوگا اس کا اجر و ثواب ہے، لہٰذا ہر قسم کے بخل اور کنجوسی سے دور رہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام سفر حج کے دوران بہترین غذا و طعام کی تاکید فرماتے تھے، کیونکہ حج کے سفر کے دوران 1 روپیہ خرچ کرنا حج کے علاوہ کسی سفر کے دوران 1000 روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ حاجی صاحبان کو سفر حج کے دوران جو مشکلات و مصائب اتفاقی طور پر پیش آتے ہیں ان سے ان کو بالکل پریشان و غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سفر کے دوران جو پریشانیاں آتی ہیں وہ قبولیت حج کی نشانی ہیں۔ اس سفر میں اگر کسی کا 1 درہم تلف ہو جائے تو وہ راہ خدا میں 700 درہم خرچ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ سفر صرف اور صرف خوشنودی خدا کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مشکل اور ہر مصیبت کا جدا جدا ثواب خدا کی طرف سے عطا کیا جائے گا اور کوئی بھی خوبی ضائع نہیں کی جائے گی۔ پیغمبر اسلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر کوئی مکہ میں کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور خدا کی خاطر صبر کرے اور کوئی گلہ شکوہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر 1 روز کی بیماری کے بدلے میں 60 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو کوئی شہر مقدس مکہ کی گرمی اور حرارت برداشت کرے گا اسے ہر 1 گھنٹے کی صبر و تسلیم کے بدلے میں جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا۔ حاجی کو سفر کے دوران خوش اخلاق اور خوش رفتار ہونا چاہیے، بد اخلاقی اور بد رفتاری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر بد عمل اور غلیظ گفتگو سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کو بھی حج کے ثواب میں شریک بنائیے۔ صفحہ نمبر ہے 226۔ کتاب فقہ جلد 2 صفحہ 144 اور کافی جلد 4 کے صفحہ نمبر 317 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر تم 1000 افراد کو بھی اپنے حج میں شریک کر لو تو ہر ایک کو 1 حج کا ثواب دیا جائے گا اور تمہارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بس کیا بہتر ہو کہ حجاج کرام بخل سے کام نہ لیں اور تمام شیعان علی علیہ السلام کو اپنے حج میں شریک کر لیں۔ دوران حج تواضع، اصول کافی کی جلد نمبر 4 صفحہ 252 اور کتاب تہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23 پر امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جو شخص حج بیت اللہ کا ارادہ کرے اور اس کے دماغ میں کسی قسم کا تکبر اور بڑائی کا خیال نہ ہو تو جب وہ حج کے بعد واپس پلٹے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ حج کے دوران ہر عمل کا ثواب ملے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے اعمال حج کے ثواب کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں فرمایا، یہ جان لو کہ جو ہی تم نے کعبے کی طرف رخ کیا اور سفر کے لیے سواری پر سوار ہوئے تو ہر قدم کے عوض 1 نیکی عطا کی جائے گی اور 1 گناہ تمہارے اعمال سے ختم کیا جائے گا۔ جب تم نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو ہر دفعہ لبیک کہنے کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور 10 گناہ تمہارے گناہوں میں سے ختم کر دیے جائیں گے۔ جب تم نے بیت اللہ کا طواف کیا تو اللہ اس عمل کے بدلے میں تمہیں ایسا مقام عطا فرمائے گا جس کے بدلے اللہ بھی اس بندے کو عذاب کرنے میں حیا کرتا ہے۔ جب تم نے مقام ابراہیم کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھی تو خدائے بزرگ اس کے بدلے میں تمہیں 2000 رکعت نماز مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب تم نے کوہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا جیسے تم نے اپنے وطن سے مکہ تک پا پیادہ سفر کیا ہو اور 70 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کیا ہو۔ جب تم نے عرفات میں غروب آفتاب تک توقف کیا تو اگرچہ تمہارے گناہ ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ جب تم نے 3 شیطانوں کو پتھر مارے تو ہر پتھر کے بدلے میں 10 نیکیاں تمہارے اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور آئندہ کے 10 گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ جب تم نے اپنے سر کے بال منڈوائے تو ہر 1 بال کے بدلے میں جب تک تم زندہ ہو خدائے بزرگ و برتر تمہیں 1 نیکی عطا فرمائے گا۔
جس وقت تم نے قربانی کیے جانور کو ذبح کیا تو اس میں سے نکلنے والے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری آخری عمر تک نیکی عطا فرمائے گا۔ جس وقت تم نے کعبے کا طواف کیا اور خانے خدا میں 2 رکعت نماز پڑھی تو خدا کا مقرر کردہ فرشتہ تمہارا کندھا ہلا کر تمہیں صدا دے گا کہ جو گناہ تم نے آج تک کیے تھے اللہ پاک نے انہیں بخش دیا ہے، اب سے تم اپنا نیا حساب شروع کرو۔ جس وقت حاجی حج کے تمام اعمال بجا لائے تو اس وقت وہ اپنے تمام گناہوں سے بھی فارغ ہو جاتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ فرشتے آنے والے 4 مہینوں تک اس کی نیکیاں تو لکھیں گے لیکن اس کے گناہوں کو نہیں لکھیں گے۔ جب حج کیے ہوئے 4 ماہ گزر جائیں گے تو اس وقت دوسروں کی طرح اس کے بھی گناہ و ثواب جدا جدا لکھے جایا کریں گے۔ حاجیوں سے ملاقات کا ثواب۔ کتاب فقہ جلد 2 کے صفحے 196 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص حاجیوں سے واپس وطن پہنچنے پر گلے ملے گا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنا ہاتھ حجر اسود پر پھیرا ہو۔ حج بجا لانے کے فائدے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 2 دفعہ حج بجا لائے وہ مرنے کے وقت تک خوشی میں وقت گزارے گا، اور جو کوئی 3 مرتبہ حج بجا لائے وہ کبھی فقیر و محتاج نہیں ہوگا، اور جو شخص 4 مرتبہ حج بجا لائے اسے فشار قبر نہیں ہوگا، اور مرنے کے وقت اس کے حج خوبصورت ترین آدمیوں کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے۔ قیامت تک وہ شکلیں نماز ادا کرتی رہیں گی اور اس کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں ہدیہ کرتی رہیں گی۔ ان کی 1 رکعت نماز عام آدمیوں کے 1000 رکعت نماز کے برابر ہے۔ 20 دفعہ حج کرنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 20 دفعہ حج بجا لائے وہ جہنم کو نہیں دیکھے گا اور نہ ہی وہاں کی چیخ و پکار کی آواز کو سنے گا۔ ہر کسی کو یہ ثواب میسر نہیں۔ صفحہ نمبر ہے 229۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ تمام سرمایہ دار اگر 20 بار حج کر لیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جنتی بن جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ بے شک 1 دفعہ یا کئی دفعہ حج بجا لانے کا بہت عظیم ثواب ہے، لیکن یہ چند شرائط سے مشروط ہے۔ ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ جس مال سے حج کیا جائے وہ حلال ہو۔ اس بنا پر وہ حج جو مال حلال سے نہ کیا جائے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی واسطے اخراجات حج کے زیر عنوان پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جب ایسے افراد تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو ان کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک۔ حجاج کرام پر خدا کی خاص عنایات۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں بیت اللہ کی زیارت کی تاکید کرتا ہوں، تم جب تک زندہ رہو بیت اللہ کی زیارت کو ترک نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے زیارت بیت اللہ کو ترک کر دیا تو ہرگز تم پر خدا کی خاص عنایات نہیں ہوں گی۔ مسلمان رہبر حج کی تاکید کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ یہ چاہیں کہ حج کو ترک کر دیں تو مسلمان رہبروں پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو حج پر جانے کی تاکید کریں، کیونکہ فلسفہ حج یہی ہے کہ لوگ مل کر اس زمین یعنی مکے پر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں اور ان میں ہمسائیگی پیدا ہو۔ واجب حج کا بدل نہیں۔ جب پیغمبر خدا تمام ارکان حج بجا لا چکے اور منی سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو ابتح کے مقام پر ایک اعرابی بادیہ نشین سے ملاقات ہوئی۔ اس اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سال حج کا ارادہ رکھتا تھا لیکن میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور یہ ایک عظیم ثواب میرے ہاتھ سے جاتا رہا، کیونکہ میں خدا کے فضل سے ایک صاحب حیثیت اور دولت مند شخص ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو میں انجام دوں تاکہ ثواب حج تک پہنچ جاؤں۔ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر خدا نے ایک دفعہ کوہ ابو قبیس کی طرف نگاہ کی اور فرمایا اگر تو اس پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو پھر بھی حج واجب کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ توضیح مطلب بے شک راہ خدا میں خرچ کرنا اور زیارت بیت اللہ کے ثواب جدا جدا ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا بھی عظیم ثواب ہے،
لیکن اس جگہ رسول خدا کا فرمان حج واجب کی نسبت سے ہے، کیونکہ کوئی بھی مستحب عمل واجب عمل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ عازم حج کا فوت ہو جانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے اور مکہ معظمہ کی جانب حرکت کرے تو وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ مر جائے تو خدائے بزرگ و برتر اس شخص کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ شخص احرام کی حالت میں مر جائے تو خدا اسے قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھائے گا کہ وہ تلبیہ پڑھتا ہوا ہوگا، اور اگر کوئی شخص حرم مکہ یا مدینہ میں فوت ہو جائے تو خدا اسے اس حالت میں مبعوث فرمائے گا کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا اور خوشحال ہوگا۔ اگر واپسی کے سفر کے دوران فوت ہو جائے تو خدائے مہربان اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ فلسفہ حج، صفحہ نمبر ہے 231۔ دین اسلام میں کوئی واجب یا حرام عمل ایسا نہیں جو بغیر کسی فلسفے یا حکمت کے ہو۔ اگر ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے تمام واجبات اور محرمات کے فلسفے تک نہ پہنچ سکے ہوں تو یہ سراسر ہماری جہالت کا ثبوت ہے، نہ کہ احکام دین بے معنی ہیں۔ بس ہمارا علم جس قدر زیادہ ہوتا جائے گا اسی قدر حقائق کے روپ سے اسرار اور رموز کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اولیاء دین نے جس واجب حکم کا فلسفہ بیان کیا وہ حکم واضح سے واضح تر ہوتا چلا گیا۔ عمل حج بھی اپنے اندر چند واجبات اور محرمات کے احکام کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ان میں سے ہر ایک حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ یا منطق ضرور ہے۔ اولیاء دین نے ان کو بیان کیا ہے اور ان کا جاننا یقیناً لطف سے خالی نہیں۔ آئیے ان پر مختصر غور کرتے ہیں۔ حاجی یعنی وہ شخص جو اپنے گھر سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، پہلا کام جو انجام دیتا ہے وہ کسی ایک میقات یعنی وہ مقام جہاں احرام باندھا جاتا ہے اس پر احرام باندھتا ہے، پس اس عمل کے بعد وہ محرم ہو جاتا ہے، محرم کہلاتا ہے۔ میقات پر حاجی اپنا رنگا رنگ اور قیمتی لباس اپنے بدن سے جدا کر دیتا ہے اور سادہ لباس جو صرف 2 سفید پارچوں پر مشتمل ہوتا ہے پہن لیتا ہے۔ بس انسان اپنے اس عمل سے اپنے پروردگار سے تجدید عہد کرتا ہے اور اپنی انانیت کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ سفید لباس مثل کفن پہن لیتا ہے۔ حقیقت میں مقام میقات ایک حاجی کی خود پسندی، انانیت اور سرکشی کے لیے قبر ہے۔ حاجی اپنی جھوٹی انا کے بتوں کو توڑ کر ایک دفعہ پھر خدائی جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ لباس جدید جو کہ نہ زندوں کا لباس ہے نہ مردوں کا کفن ہے، انسان پر 24 چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ اے حاجی، جو تو نے یہ لباس پہن لیا ہے، اب نیت بھی کر لے کہ تو صرف خوشنودی خدا کے لیے یہاں آیا ہے، کسی غیر خدا کا تصور بھی دل میں نہ لانا۔ اگرچہ ماضی میں تیری نیت اور تھی اور تیری خواہشات بھی اور تھیں، مگر اب ان سب کو بھول جا، اپنی تمام خواہشات کو بھی بھول جا، صرف اور صرف خدا کو یاد کر، کیونکہ حج اور عمرہ تو صرف اور صرف خدا کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی سیر و سیاحت یا تجارتی سفر نہیں، بلکہ اس کا مقصد تو زیارت بیت اللہ اور ملاقات رب ہے۔ تمہارا یہی خلوص نیت تمہاری دنیاوی خواہشوں کی قید سے آزادی دلائے گا، محدودیت سے لامحدودیت کی کھلی فضا میں لے جائے گا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہیں باطل سے حق کی طرف لے جائے گا۔ اب جب کہ تم نے اپنی نیت کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کر لیا، اب ملاقات رب کی طرف قدم بڑھاؤ اور کہو لبیک۔ یہ صرف زبان ہی سے ادا نہ ہو، بلکہ تمہاری یہ صدا لبیک اللہم لبیک تمام فکر، عقل و جان و دل سے ادا ہو رہی ہو۔ اے میرے خدا، آج تک میں دوسروں کے لیے لبیک کہتا رہا، میں گمراہ تھا، میں غلط کہتا رہا۔ پروردگار، اب تیرے غیر کے لیے میرے پاس صرف نہ ہے، اور صرف تیری اور تیری ذات کے لیے لبیک۔ پروردگار، تیرا یہ بندہ تجھ سے بھاگتا تھا، لیکن اب یہ تیری دعوت پر تیری طرف اپنے پاؤں پر خود چل کر آیا ہے۔ یہ تیرا وہ مہمان ہے جس کو تو نے دعوت دی، جو کوئی بھی اور جو کچھ بھی ہے، تو نے اس ناچیز کو خوب جانتے ہوئے بھی دعوت دی ہے تاکہ اس کی سربلندی ہو۔ پروردگار، تیرا یہ بندہ ایک تنکے سے بھی پست تھا جسے تو نے عزت والا بنا دیا۔ اب جو بھی تیرا حکم ہو، میری طرف سے لبیک، یعنی میں حاضر۔ اگر تو کہے قربانی دے تو میں حاضر، اگر تو کہے کہ شیطان کو کنکر ماریں تو میں حاضر۔
تلبیہ کا تکرار کرنا مستحب ہے اور اسے بلند آواز سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ شاعر حج اور عمرہ ہے۔ خود تو انسان دل و جان سے خدا کے حکم پر لبیک کہتا ہے، لیکن اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا دوسروں کو بھی پتہ چلے، اس واسطے تلبیہ اونچی آواز میں پڑھیے۔ اے انسان، جب تو نے احرام باندھ لیا اور محرم ہو گیا، پس اب جان لے کہ تو اب دوسروں کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب تو بے ضرر بھی ہے۔ تیر و تلوار کو الگ رکھ تاکہ وہ لوگ جن سے تیری کوئی لڑائی نہیں وہ تجھ سے امن و سلامتی محسوس کریں۔ محرم لبیک کہتے کہتے آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ مکہ کے گھر نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد لبیک کہنا جو پہلے واجب یا مستحب تھا، اب اسے کہنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اب تلبیہ کی آواز گدھے کی آواز سے بھی بدتر ہے، یہ اس لیے کہ تو اپنے محبوب کے شہر میں پہنچ چکا ہے اور اس کی دعوت کو عملاً قبول کر چکا ہے۔ پس اب لبیک کہنے کے کیا معنی؟ ہر کلمے کے لیے کوئی خاص مقام اور خاص وقت ہوتا ہے۔ یہ تو حج کے ابتدائی مراحل اور ان کے احکام تھے۔ اس سے آگے ہم اگلی انشاءاللہ کے ریکارڈنگ میں پیش کرتے ہیں کہ اور حج کے بارے میں آگے مؤلف کیا فرما